اور زیادہ ذمہ داری ہے خواتین کی. مرد کی صرف ایک میدان مرد کو دیا گیا ہے اور بہت سارے میدان خواتین کو دیے گئے ہیں. الٹ ہے، جیسا ہم سوچ رہے ہیں ویسا نہیں کہ ایک میدان گھریلو خاتون کو دے دیا گیا، باقی سارا میدان مردوں کے حوالے کیا گیا ہے. الٹ ہے، مرد کے لیے ایک میدان رکھا گیا ہے کہ مرد اس میدان کو سنبھالے، مرد معیشت کا بوجھ سنبھالے، مرد حفاظت کا بوجھ سنبھالے، مرد وسائل فراہم کرنے کا بوجھ سنبھالے. اور یہ سارے وسائل بنا کر، جمع کر کے، اکٹھا کر کے پھر کیا کرے؟ یہ عورت کے اختیار میں قرار دے، کیونکہ اصل ذمہ داری آگے خواتین کی ہے. یہ گھر بنا کے کس کے حوالے کرے؟ خاتون کے حوالے کر دے. یہ امت بنا کر خواتین کے حوالے کرے تاکہ وہ اس کی پرورش کریں. اور مرد کو آپ کی خدمت گزار بنایا ہے، آپ کو نہیں بنایا مرد کا خدمت گزار. آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کما کے لو، مرد گھر میں بیٹھ کے کھائے. آپ کو کہا گیا ہے کہ یہ اس کا کام ہے، سختیاں وہ دیکھے، مصیبتیں وہ دیکھے، مشقتیں وہ کرے. سارا آپ نے گھر میں رہ کر بہت اعلیٰ قدریں. مرد سے زیادہ سخت کام آپ کا کیوں ہے؟ چونکہ مرد نے پیسہ کمانا ہے، آپ نے اقدار کمانی ہے، آپ نے ویلیوز کمانی ہے. مرد نے پیٹ بھرنے کے لیے لقمہ نان فراہم کرنا ہے، آپ نے روح کو بھرنے کے لیے اس کے لیے مواد دین کا اور عقل کا اور فہم و ہدایت کا اس کو دینا ہے. آپ نے تو آپ کا کام زیادہ سخت ہے نا. روح بھرنا مشکل ہے پیٹ بھرنے سے، پیٹ بھرنا بہت آسان ہے. ذہن بھرنا، دل کو بھرنا، اب یہ کام آپ کر سکتے ہیں. اور آپ کے پاس یہ طریقہ ہے، چونکہ معلمی اور نرمی چاہیے. معلم، رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لو کنت فظا غلیظ القلب، اے رسول اگر آپ فظ ہوتے، یعنی بہت متشدد ہوتے، اور آپ کا دل بہت سخت ہوتا، اور آپ بڑے غصیلے ہوتے، تو یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ سب بھاگ جاتے آپ سے. بلکہ ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ یہ جو اللہ نے رحمت آپ کو بنایا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت کے صدقے میں آپ نرم ہوئے ان کے لیے. تربیت کے لیے سختی نہیں، نرمی چاہیے. اور یہ جو نرمی خاتون کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس لیے کہ تربیت کا سخت کام، فصلیں اگانا، کھیتوں میں کام کرنا، یہ خاتون کا کام نہیں ہے. جنہوں نے خواتین کھیتوں میں لگا رکھی ہیں، جو خواتین کو مویشی پالنے میں لگائے ہوئے ہیں، جو خواتین کو فیکٹریوں میں لے گئے ہیں، یہ ظالم ہیں، ظلم کر رہے ہیں خواتین کے اوپر. یہ نہیں ہے خواتین کا کام. کھیتوں کی مشقت مردوں کے ذمے ہے، مویشی پالنا مردوں کے ذمے ہے، فیکٹریاں چلانا، لیبر کا کام کرنا مردوں کے ذمے ہے. اور مرد یہ نہ سمجھے کہ کھیتوں میں ہل چلانا اور کھیتوں میں کھدائی کرنا یہ مشکل کام ہے. نہ، کیوں؟ تو گندم کاشت کرتا ہے اور گندم اگاتا ہے، اور اللہ نے فرما دیا کہ تیرا کام اتنا ہی ہے کہ تو گندم کا دانہ مٹی میں دباتا ہے، اللہ اس کو نکالتا ہے، تو نہیں نکالتا. اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے نا کہ أَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. یہ جو تم ہرس کرتے ہو، بیج ڈالتے ہو، ہرس کر کے پھر زراعت کون کرتا ہے؟ اس کو اگاتا کون ہے؟ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ لیکن جو خواتین کے ذمے ہیں، خواتین نے کیا ذمے کیا ہے؟ روحوں کی پرورش، صلاحیتوں کی پرورش. وہ بیج جو اللہ نے روحوں کے اندر ڈالی ہے، اس بیج کو اگانا خواتین کا کام ہے. اور یہ سخت کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے. یہ کام خواتین نے کرنا ہے. یہ خواتین کی اصل ذمہ داری ہے. ہم اپنی اس جاہلیت کی نفسیات سے باہر آئیں. یعنی خواتین جو ماحول نے ٹھونسا ہوا ہے، چھوٹی سوچ اور اپنی ذات کی حد تک، اور وہ بھی اپنی ذات کو بھی بہت نچلی سطح پہ رکھ کر مینٹین کرنا، یہ نہیں ہے شان خواتین. بہت چھوٹی سطح پہ لا کر اور اپنے مطالبات بہت چھوٹے سے رکھ کے اور پھر اسی پہ راضی اور قانع ہو جانا، اس سے بالاتر ہوں. سب سے پہلے یہ خول اتاریں کہ میں ایک انسان ہوں، خاتون ہوں، انسان ہوں، لیکن وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ خصائل اور صلاحیتیں دی ہیں،
اور ان صلاحیتوں کو میں نے پروان چڑھانا ہے، ان کی رشد کرنی ہے، ان کو میں نے اجاگر کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد ان صلاحیتوں کو بڑھا کر میں نے دوسروں کے اس کو آگاہی کرنی ہے، دوسری امت کی میں نے ملت کی تربیت کرنی ہے، پرورش کرنی ہے، ان کے لیے میں نے رہنمائی کرنی ہے۔